شمس العارفین، سراج السالکین، غوث زمان، سیدنا طاہر علاء الدین القادری الکیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منائے جا رہے، سب نے اپنا اپنا پیش کیا ہے۔ میں تو ان سب میں کم علم آدمی ہوں، سوائے ایک چیز کے کہ میرے پاس حضور قدرت الاولیاء کی محبت 30 سال میں ایک لمحہ بھی حضور مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ صرف 5 منٹ کے لیے میں شکریہ ادا کرنے آیا۔ ماشاءاللہ سے مبارکبادی پیرزادہ ذوالفقار حیدر قادری صاحب کو بہت زیادہ مبارکبادی، جن کی ریسرچ اور ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جب کتاب آئے گی تو اس وقت دنیا میں ایک ہی کتاب ہوگی، یہ میرا چیلنج ہے۔ اور جتنے بھی ابھی ریفرنس کیے ہیں یہ دنیا کے اندر ایک ایک کتاب کا ریفرنس ہے، وہ ایک ایک کتاب صرف ہمارے پاس ہے۔ ہم نے اس لیے ابھی اس کتاب کا نام مینشن نہیں کرا کہ لوگ پھر وہ سن کے اپنا علم بیان کریں گے جی ہمارا ریسرچ تھا، ہم نے بیان کیا تھا۔ یہ صرف حضور قدرت الاولیاء کی توجہ کا، ساری ان کی توجہ کی توجیہات کی وجہ سے یہ کام ممکن ہوا ہے، اور اللہ نے ان کو توفیق دی ہے کام کرنے کی۔ میں صرف ایک دو چیزیں اس لیے کہ حضور کا عرس و پھر ہمارا ٹائم ہو گیا، ہم نے ختم غوثیہ پڑھنا، سلام کرنا اور دعا پڑھنا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اور بھی کام ہے ہمارے۔ دیکھیں جیسے کہ ذوالفقار حیدر صاحب نے فرمایا بھی پوری ہسٹری بیان کری ہے، بلکہ ابھی بہت کچھ انہوں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، تو وقت نہیں ہے اور میں چاہتا نہیں تھا کہ سب کچھ آج ہی بیان کریں تاکہ تشنگی رہے۔ جو سوشل میڈیا پہ لوگ سن رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہ دربار غوثیہ کیا ہے۔ یہ صرف ٹریڈیشنل اسٹائل کا نہیں ہے کہ پیر صاحب بیٹھے ہیں اور صرف لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور تعویذ ہی بانٹ رہے ہیں۔ یہاں صرف تعویذ ہی نہیں چلتے، یہاں پہ وہ کچھ چل رہا ہے جو اس وقت کہیں دنیا میں نہیں ہوتا۔ صرف یہ طرہ امتیاز ہے حضور قدرت الاولیاء کا، ان کی اولادوں کا فیضان ہے مجھ پر۔ حضور فرماتے تھے اپنے بیٹوں کے لیے کہ 3 بیٹے، اور حضور فرماتے تھے ہمارا تینوں لڑکا ننگی تلوار ہے، ان سے دور رہو، ان سے دور رہو، ان کے بارے میں کوئی ایسا ویسا لفظ نہ استعمال کرنا۔ یہ اولادوں کے لیے کہا ہے، جو موجودہ ہے، جو موجود ہے، اللہ تعالیٰ رحمت ان پہ نازل فرمائے، ان کے جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ میرے مرشد کے خانوادے کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے۔ یہ دربار غوثیہ کا طرہ امتیاز ہے۔ ہم یہ کرونا کی وجہ سے لوگوں کو بلا نہیں سکے، ورنہ پھر لوگوں نے دیکھا یہاں انگلینڈ میں کہ ہم کیسا عرس مناتے ہیں۔ ہمارا دیکھا دیکھی لوگوں نے شروع کرا، ہمارا کسی سے کمپٹیشن نہیں ہے، تو کنٹروورشل بات بھی میں نے کوئی نہیں کرنی ہے، صرف 2-3 منٹ میں نے اور لے لے آپ لوگوں کے۔ دیکھیں اس لیے جو بات کہا تھا کہ صوفی کس طرح کا، ایک مجھے تبع تابعین میں سے یاد آئے سید مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے دور خلافت میں ان کی پیدائش ہوئی، یعنی 1400 ہجری۔ اس دور کا جو بادشاہ تھا عبد الملک، اس نے اپنے بیٹے کے لیے کہا، ولید کے لیے کہا تھا کہ بیعت کرو۔ یہ اپنے وقت کے بڑے محدث تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے شاگرد یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث دیا کرتے تھے۔ ان کے پوتے صالح وہ بھی ان کے شاگرد تھے۔ یہ بیٹھے تھے، جب ان سے کہا گیا کہ جی آج کل ظہر میں بیعت ہوگی، انہوں نے کہا میں نے بیعت نہیں کرنی ہے۔ کہ بھائی کیوں نہیں بیعت کرنی ہے؟ کہ یہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، اولادوں میں سے نہیں ہے، میں اس کی بیعت کیسے کروں؟ اب میں 5 منٹ میں یہ بات ختم کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی ان کا تو ان کے پاس لوگ آئے کہ دیکھیں، کیونکہ اتنے بڑے بڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے
یہ لوگ سب موجود تھے. انہوں نے سمجھایا کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو یہ آپ کو قتل کرا دیں گے. تو آپ ایسا کریں کل ظہر کے بعد مسجد میں حرم میں جو ہے نا بیعت ہوگی تو آپ ایسا کریں کہ گھر سے نکلیے کر. نہیں نکلیں گے تو پوچھنے نہیں آئیں گے. وہ کہنے کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز میرے کان میں آئے اور میں مسجد میں نماز پڑھنے نہ ہوں. یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. تو پھر آپ ایسا کیجئے گا کہ جب آپ سے لوگ بیعت کا پوچھیں آپ خاموشی اختیار کریں. کہہ رہے بھائی خاموشی بھی تو رضامندی ہوتی ہے. لوگ سمجھیں گے سعید مسیب نے بیعت کر لی ہے، میں اس کی بیعت کیسے کر سکتا. اچھا ایسا کریں کہ آپ اس ستون کے نیچے پڑھاتے ہیں بیٹھ کے، ایسا کریں کہ کل آپ دوسری جگہ بیٹھ جائیں. لوگ ڈھونڈیں گے نہیں ملیں گے بیعت نہیں ہوگی. کہنے گے کہ زمانے کے ڈر سے میں اپنی جگہ بدل لوں. یہ وہ ہیں جن پر اللہ کے رسول ناز فرما رہے ہیں. اسی طرح میں نے ہمیشہ واقعہ سنایا ہمارے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ میں نے واقعہ سنایا. دیکھیں 3 بادشاہوں سے انہوں نے لڑائی لڑی تھی. معتصم بھی تھا، مامون بھی تھا. متوکلین نے آ کر ان سے کہا تھا، معافی بھی مانگی تھی کہ جی ہم آپ کو مانتے ہیں. 3 گزرے، تینوں سے لڑائی لڑی ہے. اور مختصر یہ ہے کہ ان کو 80 کوڑے لگے. اور کیسے لگے کہ بیڑیاں بھی ہیں، ہتکڑیاں بھی پڑی ہوئی ہیں. اور ان سے بادشاہ نے کہا انہیں اونٹ پہ سوار کراؤ اور کوئی ان کی ہیلپ بھی نہ کرنا. دنیا نے دیکھا کہ وہ گر رہے ہیں، پھر دوبارہ اونٹ پہ سوار ہو رہے ہیں. بیچ میدان میں بازار میں امام کو کوڑے لگ رہے ہیں اور امام بلند آواز سے کہتے ہیں کہ جو جانتے ہیں مجھے کہ میں احمد بن حنبل ہوں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں میں ہی احمد بن حنبل ہوں. کس بات پہ لڑائی ہوتی تھی، کس بات پہ کوڑے مارے جاتے تھے کہ بادشاہ کہتا تھا کہ کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے. وہ کہتے ہیں میں کیسے کہہ دوں قرآن مخلوق ہے، یہ میں کبھی نہیں کہوں گا. 80 کوڑے، اور کوڑے بھی اس طرح لگائے جاتے تھے کہ ایک جس نے کوڑے مارے ہٹ جا، 2 کوڑے مارنے کے بعد دوسرا تازہ دم آدمی آتا تھا وہ کوڑے لگاتا تھا. 80 کوڑے لگے لیکن آپ بات نہیں آئے اپنی بات کہنے سے. جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو دنیا نے دیکھا کہ جب ایک تہبند بندھا ہوا ہے اور ان کے کوڑے لگ رہے. ایک وقت آیا کہ ان کا تہبند کھل جاتا. انہوں نے دعا کری، بارے الہ لوگوں کے سامنے کوڑے لگ رہے، اب لوگوں کے سامنے مجھے ننگا نہ کر. دنیا نے دیکھا کہ ہاتھ آئے اور آپ کا تہبند باندھ دیا گیا. بتانا یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو ہمیشہ ایک دعا کرتے تھے. احمد بن حنبل ہمیشہ ایک دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما ابو الحسن کی، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرا. ان کے بیٹے کہتے تھے عبداللہ میں تو آپ کا بیٹا ہوں، آپ کس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جب مجھے کوڑے لگ رہے تھے امام کہتے ہیں کہ وہ ابو الحسن گزرا اور کہنے کا امام سے کہ آپ حق پر ہیں؟ کہ ہاں میں حق پر ہوں. تو کہنے کہ حق سے پیچھے مت ہٹیے گا، میں ڈاکو ہوں، میں بغداد میں میں نے ڈاکے ڈالے، 18,000 کوڑے کھا چکا ہوں لیکن پھر بھی چوری اور ڈاکے سے بات نہیں آیا. آپ تو حق پر ہیں. امام کہتے ہیں کہ میری اس کی وہ بات میرے دل میں لگ گئی، مجھے استقامت مل گئی، میں جھکا نہیں. بتانا یہ ہے. اسی طرح حضرت قدوۃ الاولیاء تھے. جب ایوب خان نے ان سے کہا کہ میرے لیے کوئی خدمت ہے تو آپ نے فرمایا جب اللہ اپنے خزانوں کے منہ بند کرنے کا تب لوگوں سے کہیں گے. میرے مرشد کسی پریزیڈنٹ کے نہیں جاتے تھے، کسی پرائم منسٹر کے نہیں جاتے تھے، کسی وزیر کے در پر نہیں جاتے تھے. دنیا میرے مرشد کے در کے اوپر آتی تھی. آج بھی فیضان جاری و ساری ہے. میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ حضور قدوۃ الاولیاء کی تعلیمات پہ عمل کر کے آپ لوگوں کے لیے میرے مرشد فرماتے ہیں دنیا کا کوئی پیر ہمارے مرید کو فیض نہیں دے سکتا، میرا مرید کسی پیر کو فیض دے سکتا ہے. اللہ کا شکر ہے. میں شکر ادا کرتا ہوں کہ حضور نے مجھے استاد بھی اپائنٹ کیا.
اپنے قریب بھی رکھا. اللہ کا شکر ہے میری شادی بھی ہوئی، میری اولادیں بھی ہیں. آج میری اولاد بھی حضرت الاولیاء کا ذکر کر رہی ہے. یہ دربار بھی موجود ہے. مخالفتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے اماموں کے کوڑے لگ گئے بیچ میدان میں. آج کسی عالم کو کوڑے لگ رہا، کو گالی دے رہا، وہ منہ چھپا لیتا ہے. لیکن وہ کہتے تھے امام، وہ مجمع میں کہتے تھے کہ جو نہیں جانتا جان لے میں احمد بن حنبل ہوں. تو پتہ چلا جو لوگ سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے ہیں. کسی بھی کوئی کتنا بڑا بھی آ جائے، عالم اپنی جگہ ہے، محدث اپنی جگہ ہے، لیکن جو اولیاء ہیں جیسے قدوۃ الاولیاء، اس صدی کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 3 جنریشن لگاتار غوث ہو اپنے وقت. یہ نہیں کہ مریدوں نے انہیں غوث کہا، تمام علماء نے، تمام اپنے وقت کے ولیوں نے غوث کہا. دادا بھی غوث ہیں، والد بھی غوث ہیں، میرے مرشد بھی غوث ہیں. میں آگے نہیں کہتا کہ کیونکہ لوگ زبان پکڑ لیں گے. قدر کرو ان کی اولادوں کی، خدمت کرو اس دربار کی، انشاءاللہ تعالی غوث العظم کا فیضان ملے گا. وما علینا الا البلاغ. بس